السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی نصابی کتاب میں پریم چند کا ذکر ہے۔ انہوں نے افسانہ لکھا ہے ایک آسمان، پھول اور لہو اور پریم چند۔ تو ہمیں آج ہمارا موضوع ہے پریم چند کے حالات زندگی۔ پریم چند کا اصلی نام دنپت رائے تھا۔ وہ 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پریم چند ایک پڑھے لکھے شریف گھرانے کے فرد تھے۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ 5 سال کی عمر میں پریم چند نے ایک مولوی سے اردو اور فارسی پڑھنا شروع کی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں جب ان کے والد کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا، انہیں وہاں کے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل کرایا گیا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ نامساعد حالات کے باعث، نامساعد حالات کا مطلب ہو گیا ناسازگار حالات، یعنی جو اچھے حالات نہ ہوں، خراب حالات کے باعث یعنی وجہ سے وہ اپنی تعلیم باقاعدہ طور پر مکمل نہ کر سکے اور اسکول میں استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ البتہ ملازمت کے دوران ہی FA اور BA کے امتحانات پاس کیے۔ 1902 عیسوی میں وہ الہ آباد ٹریننگ کالج میں داخل ہوئے، جہاں سے انہوں نے انگلش ٹیچر سرٹیفکیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کالج میں پریم چند تقریباً 2 سال تک رہے۔ یہاں انہیں پڑھنے لکھنے کے لیے اچھا ماحول ملا، اور انہوں نے اپنا پہلا ناول اسرار محبت یہیں لکھا، جو بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز حلق میں قسط وار شائع ہوا۔ 1905 عیسوی میں ان کا تبادلہ کانپور میں ہوا، جہاں منشی دیا رام نگم ایڈیٹر زمانہ سے عمر بھر کی دوستی کی بنیاد پڑی، یعنی منشی دیا رام کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی جو آخر عمر تک رہی، اور اب انہوں نے مستقل طور پر زمانہ میں اصطلاحی زمانہ ایک ہفتہ وار رسالہ تھا، اصطلاحی اور سوانحی ابتدائی تبصرے لکھنے شروع کیے۔ کانپور کی زندگی اور ماحول نے پریم چند کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی زمانے میں ان کا سیاسی اور سماجی شعور پختہ ہو گیا، یعنی پکا ہو گیا، اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہوا۔ ان کے اندر حب الوطنی یعنی وطن کی محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ان کا مجموعہ سوز وطن نواب رائے کی فرزی نام سے 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ انگریز سرکار نے اس کتاب پر پابندی عائد کر کے اس کی کاپیاں نظر آتش کرا دیں۔ انگریز سرکار نے انہوں نے جو مجموعہ لکھا تھا سوز وطن، انگریز سرکار نے اس کی جو کاپیاں تھیں ان کو جلا دیا۔ کانپور کے 4 سالہ قیام کے بعد ان کا تبادلہ ضلع ہمیرپور میں بحیثیت ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے ہوا۔ یہاں پریم چند کو دیہات میں جانے اور کسانوں کی زندگی کے گوناگون مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ جب یہ ہمیرپور گئے، وہاں کے کسانوں اور دیہات میں جا کر دیہات کے لوگوں کا، کسانوں کی زندگی کے طرح کے گوناگون کا مطلب ہو گیا طرح کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی زمانے میں ان کی صحت خراب رہنے لگی، صحت بگڑ گئی، اور وہ گورکھپور چلے آئے۔ گورکھپور کا قیام ان کی ادبی زندگی کے لیے بہت ہی سازگار ثابت ہوا۔ گورکھپور میں ان کی ادبی زندگی کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا وہاں کا قیام۔ اسی زمانے میں ان کی کہانیوں کا مجموعہ پریم پچیسی شائع ہوا، اور ایک ناول گوشہ عافیت مکمل ہوا۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے یعنی پریم چند نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیا، اور پھر مختلف پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے رہے۔ ایک ہندی ماہنامہ ہو گیا جو مہینے کے بعد ایک رسالہ نکلتا ہے، مہینے کے بعد ہفتہ وار ہو گیا جو ہفتے میں نکلتا ہے، ایک ہندی ماہنامہ مریادہ کی عدالت کے فرائض بھی کچھ دیر کے لیے انجام دیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پریس خریدا
اور باقاعدہ پبلشنگ کا کام شروع کیا۔ اس پریس سے انہوں نے اپنے چند مشہور ناول پردہ مجاز، گبن، میدان عمل اور گاودان کے ہندی ایڈیشن شائع کیے۔ پریس کی آمدنی بہت ہی کم تھی، لہٰذا 1925 عیسوی میں لکھنؤ آ کر مختلف جگہوں پر کام کرنے لگے۔ اسی دوران فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کی غرض سے ممبئی بھی گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر نہ ٹک سکے، یعنی وہاں زیادہ دیر قیام نہ کر پائے اور واپس چلے آئے۔ اپنا ایک پرچہ ہنس نکالا جو بہت ہی مقبول ہوا، یعنی بہت پسند کیا گیا، لیکن صحت مستقل طور پر خراب رہنے لگی۔ لیکن ان کی صحت اب دن بدن خراب ہوتی گئی، بیماری بڑھتی گئی، ان کی صحت بگڑتی گئی، بیماری ان کی طول پکڑ گئی، بڑی لمبی ہو گئی، اور 1936 عیسوی میں اسی بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھے ان کے پریم چند کے حالات زندگی۔ لیکن اب تھوڑا سا ان کے ادبی کارناموں پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اردو ادب میں پریم چند کے ہاتھوں کس کی ابتدا ہوئی؟ افسانہ نگاری کی۔ انہوں نے پہلا افسانہ پریم چند نے ہی لکھا۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور فانوس خیال قابل ذکر ہیں، یعنی یہ بہت مشہور افسانے ہیں۔ ناولوں میں انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، میدان عمل اور گاودان بہت ہی مشہور ہیں۔ جو انہوں نے ناول لکھے ان میں بازار حسن، میدان عمل اور گاودان کافی مشہور ہیں۔ ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے معرکے اور کسانوں اور مزدوروں کی حقیقی تصویریں ملتی ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ ملا، انہوں نے جو کچھ لکھا، ان کی کہانیوں میں اکثر ہندوستان کے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور کسانوں اور مزدوروں کی جو زندگی ہے اس کی تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ پریم چند کی طرز تحریر سادہ مگر پر اثر ہے۔ ان کی تحریر جو تھی، لکھنے کا طریقہ جو تھا، طرز تحریر ہو گیا، لکھنے کا طریقہ بالکل سادہ تھا مگر اثر انداز کا تھا، انسان پر اثر تھا۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ پرمغز باتیں بیان کرتے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ بڑی بڑی مقصد باتیں کہہ دیتے تھے۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ آپ نے بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پر مضامین بھی لکھے۔ تو کیا بچوں آپ کو یہ اس کے بارے میں پریم چند کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ آگاہی ہوئی؟ تو اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔